ناظرین، جب قیامت کی تمام چھوٹی اور بڑی نشانیاں پوری ہو جائے گی تب قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا نفش شر سے ہوگی، جس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمدور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ وسلام شر منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے، کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ شر پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کے حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک منشرے کو مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی۔ اس نمانوس آواز کی گلناکی اور شکتی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب شور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح سدھارک اختیار کر دی جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر جائے گا۔ جیسے جیسے شروع اشرافل بلند ہوتی چلی جائیں گی ویسے ویسے نظام کائنات ترم برم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والے قندیل کی طرح زلزلوں کے جت میں آ جائے گی۔ پہاڑ گڑھدو آواد بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام ایرو مخلوق انسان جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملکول موت بھی اپنی روح اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، بس صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ذوالجلال والاکرام باقی رہ جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا، کلو من علیہا فان، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ تبھی اس سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے، آج کے روز بادشاہ صرف اللہ واحد اور قہار کی ہے۔ مسلم شریف کے حدیث الفاظ ہیں، میں ہوں بادشاہ کہاں ہے دنیا کے جبار اور متکبر ایک قبیل مدک جس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، سکون اور سناٹے میں گزر جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے شرے سے آسمان زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ ایشانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت پوست بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ شور پھونکنے کی حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا کہ تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوں گے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے امام الانبیاء جناب محمدور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھیں گے، پھر حضرت انشا علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، سہدام، سولہ فوجلہ اور اہل امام اٹھیں گے، پھر فساق، فجار، پھر کفارے، مسکین قبروں سے کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے، کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چھوٹی کے شکل میں اور کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کیفیت میں مبتلا ہو گئے، آنکھیں پتھرائی ہوئے ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کے آئے ہوں گے، کوئی غمگسار مددگار نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان دینے والا ہوگا۔ اہل امام اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق اٹھیں گے،
شہید اپنی اپنی شہادت کے تازہ بہتے خون کے ساتھ اٹھیں گے۔ حالت حرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیاں پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ اہل امام کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توکلت نہیں ہوگی، لہٰذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت داری نہیں ہوگی جو کفار اور مشرکین پر ہوگی۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ یاد رہے ملک شام کے علاقہ میدان حشر ہوگا، لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پہنچنا ہوگا۔ کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں میں سے اندھے ہو کر اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ بعض کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر تک لے جائے گی۔ کافر جہاں کہیں تھک ہار کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، اور جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے اعمال اور قائد کے مطابق میدان حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل ہی پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 1، کسی اونٹ پر 2، کسی پر 4، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی سم روا توا ہوگی، کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ سب لوگ الگ الگ گھروں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج کے پرتشٹھ کرنے والوں کی گروہ، چاند کی پرتشٹھ کرنے والوں کی گروہ، آگ کی پرتشٹھ کرنے والوں کی گروہ، بھوتوں کی پرتشٹھ کرنے والوں کی گروہ، قبروں کی پرتشٹھ کرنے والوں کی گروہ، منافق کا گروہ، مرتدوں کی گروہ ایک طرف، اور دوسری طرف ایمانداروں کو ان کی عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گھروں میں متسن کیا جائے گا۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، وہ سورج کے آگ میں جل رہے ہوں گے۔ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہوں گے، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابل ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پندلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو جانوہوں تک، کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینہ اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کفار اور مسکن کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی، اور بعض پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ دھوپ اور پیاس کے شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ بھوک، پیاس اور شدید گرمی سے لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، کھا جہنم میں بھیج دے۔ یاد رہے آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے۔ اس کے باوجود جون، مئی اور جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ غور فرمائیے اس روز کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ درج زیادہ ہوگا۔ لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح پھونکی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں جگہ دی، آج ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوں گے۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، جس وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا اور
اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ میں دنیا میں اپنے قوم کے لیے بد دعا کی تھی، اس نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سفارش کریں گے۔ لوگ اللہ کے پیغمبر جگدے رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حجل سفارش کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم اور نوح علیہ السلام نے کہی تھی۔ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنا ناراض نہیں ہوا، نہ اس کے بعد ہوگا۔ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، اس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ آج عرس نہ کریں، لہٰذا تم لوگ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر فضیلت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ آپ اپنے رب کے حجول سے سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور بعد میں نہ ہوگا۔ میں نے دنیا میں ایک آدمی کا قتل کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا فرمان ہے کہ اللہ کے روح ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے اور اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ تم لوگ محمد ابن عبداللہ علیہ تہتو علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ لوگ سید الانبیاء رحمت العالمین صفی المظلمین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب کے حجل سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میدان حشر سے صفت کے بلند ترین مقام محبود پر پہنچا دیا جائے گا جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حجل کے سجدہ میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو خالق کائنات ارشاد فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ اور سوال کرو، دیے جاؤ گے، سفارش کرو، قبول کی جائے گی۔ یہی صفات کبریٰ ہوگی۔ صفات کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں محبود سے واپس تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کے میت میں حشر میں نزول آجلال فرمائیں گے۔ فرشتے زمین کے دور و نزدیک کے کناروں پر سبستہ کھڑے ہوں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا۔ عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور صلحاء کو بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نام اعمال تفصیل کر دیں۔ اہل ایمان کو سامنے سے اور دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اور کفار و مشرکین کو پشت کے قریب سے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ نام اعمال پر نظر ڈالتے ہی آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی پیش ہو جائے گی۔ بھولے بچھڑے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تور و تازہ ہو جائیں گے اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نام اعمال کو دکھائیں گے اور کہیں گے لوگو آؤ میرا نام اعمال پڑھو۔ کفر و مشرکین کے چہروں پر کس سیاہی میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی۔ حسرت و ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں اپنا نام اعمال نہ دیکھتا، مجھے اپنا نام اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش میں نہ جانتا
کہ میرا حساب کیا ہے۔ کفار و مشرکین بار بار اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے یہ کیسا عجیب و غریب نام اعمال ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا موجود ہے۔ ہائے ہماری کمبختی، یہ نام اعمال کیسا ہے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل اور کوئی ایسا عمل کی اس میں شامل نہ ہو۔ اعمال ناموں کی تقسیم کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ سبحان و تعالیٰ جس سے چاہیں گے بغیر کسی تجربان کے پریراہست سوال کریں گے۔ سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا۔ مشرک انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کرامت کاتبین کو بلوائیں گے، وہ مشرکوں اس شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک پھر انکار کر دیں گے۔ شرک سے بھرپور کرامت کاتبین کا تیار کیا گیا ہوا نام اعمال ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے۔ پھر اس دور کے انبیاء، علماء اور اولیاء کو گواہی کے لیے بلوایا جائے گا تو وہ ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے۔ پھر قبر یا میزار کی وہ جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا گواہی کے لیے لائی جائے گی، وہ بھی مشرکوں کی شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک اس کا بھی انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے یا اللہ کیا تم اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ مشرک کہیں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے عذاب کو بولنے کا حکم دیں گے، تب مشرکوں کے عذاب گواہی دیں گے ہاں واقعی یہ شرک کرتے تھے اور ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ مشرک اپنے عذاب کو لال تان کریں گے کہ ہم تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جواب میں آجا کہیں گے جس اللہ نے تمہیں قوت گواہی فرمائی ہے اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا تھا، ہم کیسے انکار کر سکتے تھے؟ ایک منافق سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کیا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دولت اہل و حوال نہیں دیا تھا؟ کیوں نہیں؟ یا اللہ سب کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھیں گے کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی ہاں یا رب مجھے یقین تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پڑھی، ایمان لایا، تیرے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھیں، زکوٰۃ دی۔ منافق اپنی تعریف کرنے میں پورا زور بیان صرف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا ذرا ٹھہرو، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں۔ منافق اپنے دل میں سوچے گا میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کرتا رہا، آج میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کی حکم دیں گے، چنانچہ اس کی ران، اس کے بدن کی گوشت، اس کے بدن کی ہڈیاں، اس کے جسم کے روحاں روحاں اس کے نفات کی گواہی دے گا کہ ایک طرف یہ نماز روزہ کرتا رہا اور دوسری طرف کفار سے اس کی بات نہ جا اور اس کے وفادار سے تفزج کرتا رہا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا اور ان سے غداری کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضب ناک ہوں گے اور اس پر جہنم واجب ہو جائے گا۔ اہل ایمان سے سوالوں جواب کا انداز بالکل مختلف ہوگا۔ ایک مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامن ڈال دیں گے اور سوال کریں گے تو نے پھلا گناہ کیا تھا؟ مومن عرض کرے گا ہاں اللہ تعالیٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کریں گے اور وہ اقرار کرتے چلا جائے گا اور سوچے گا وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں کو دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا اور آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ افراد کے علاوہ انبیاء اور رسول کی تکذیب کرنے والے اگوان سے بھی سوالوں جواب ہوں گے۔ قوم نوح سے سوال ہوں گے تم نے پیغمبر کو تکذیب کیوں کی؟ اور وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت کو انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے نوح اپنے حق میں گواہی دو۔ میں حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے میری گواہی امت محمدیہ ہے، چنانچہ امت محمدیہ کے
علماء اولیاء اور 16 حاضر کیے جائیں گے اور وہ گواہی دیں گے۔ ہاں، نوح پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے اور انہوں نے 950 سال تک حق کی رسالت ادا کیا۔ قومیں نوح کہیں گی تم تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، تم یہ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا جائے گا اور وہ اپنی امت کے صداقت کی گواہی دیں گے۔ میری امت نے قرآن مسجد میں بالکل سچی گواہی دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گواہی کے بعد قوم نوح لاجواب ہو جائے گی اور مجرم قرار پا کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایسا ہی معاملہ قوم ہود، قوم صالحید، قوم سعید، قوم لط اور دوسرے انبیاء کے اغوان کے ساتھ ہوگا۔ جرم ثابت ہونے کے بعد کافر بارگاہ الہی میں درخواست کریں گے، اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا، بس ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم ضرور نیک عمل کریں گے۔ ارشاد ہوگا، یہ ممکن نہیں، اب تو تمہیں اپنے کرتوتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ چکھنا ہوگا۔ کفار دوسری درخواست یہ کریں گے، یا اللہ، ہماری گھمراہی کے ذمہ دار ہماری پیشوا اور لیڈر ہے، انہوں نے ہماری نشوت دوہرا عذاب دیا جائے۔ اظہار ہوگا تمہارا یہ عرج قابل سماعت نہیں، گمراہ ہونے والوں کو گمراہ عذاب دیا جائے گا اور گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کا عذاب دیا جائے گا۔ اپنی اپنی جگہ تم دونوں ہی مجرم ہو، تم دونوں کو اپنے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ حشر میں اس قسم کے سوالوں جواب کے علاوہ دیگر اعمال کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ حقوق اللہ میں سے نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ جو آدمی نماز کے حساب میں کامیاب ہوگا، انشاءاللہ باقی اعمال میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو نماز کے اعمال میں نا حساب رہا وہ باقی اعمال میں بھی ناکام رہے گا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے اعمال کا، مقتول کو، قاتل سے مظلوم کو، ظالم سے مجبور کو، جابید سے محکوم کو، حاکم سے اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں اور حقوق دلوانے والا ہوں۔ آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور کوئی جنتی اسے وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں۔ چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور معمولی سے معمولی زیادتی حق بھی اللہ تعالی حقدار کو دلوا کر چھوڑیں گے۔ اگر کسی نے پہلو کی ٹنی کے برابر کسی کا حق غصب کیا ہوگا یا کسی کی بے عزتی کی ہوگی تو اللہ تعالی اس کا بدلہ دلوائیں گے۔ اگر کسی نے کسی چیز یا کسی جانور پر ظلم کیا اور زیادتی کی ہوگی تو اس جانور کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ لے کر چھوڑیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے حقوق دلوانے کے لیے زندہ کیا جائے گا، اور مظلوم جانور کو ظالم جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مرنے کا حکم دیا جائے گا۔ بدلہ یا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی۔ ظالم نے مظلوم پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے برابر اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائے گی۔ اگر ظالم کے نامے اعمال میں نیکیاں نہیں ہوگی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نام اعمال اپنی آخری شکل میں وزن کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور تمام حجت کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ میزان میں جن لوگوں کی نیکی کی پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کی برائی کی پہلے بھاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ بعض لوگوں کے میزان میں ایک نیکی کے زیادتی، ایک نیکی کی کمی ان کے جنتی جہنمی ہونے کی فیصلہ کر دے گی، اور کہا جاتا ہے ہر شخص کے اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا، پھولا ابن پھولا کامیاب ہوا، پھلا ابن پھلا ناکام ہوا۔ لوگوں کے نام اعمال کا وزن ان کے ایمان اور عقیدہ کے مطابق ہوگا۔ مرتدین اور منافقین کے ڈھیروں نیک اعمال کا وزن ذرہ برابر نہیں ہوگا، جبکہ ایک مومین آدمی کے نام اعمال میں
99 گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب میں اپنے گناہوں کا وہ اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے اعمال میزان میں تولے جائے، نیکیاں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پر کلمہ توحید لکھا ہوگا۔ وہی کلمہ توحید اس کے گناہوں سے بھرے 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی آدمی کسی کو یاد نہیں کرے گا، نہ اس کی مدد کرے گا اور نہ اس کے کام آئے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی تو سارے میدان حشر میں اسے کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی پیر و مرشید، نہ کوئی رشتہ دار، بلکہ سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ سب سے آخری مشکل ترین مرحلہ صراط کا ہوگا۔ ہر آدمی کو پل صراط سے ہی گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کے دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس کے اوپر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر آدمی کے اس کے عقیدہ اور اعمال کے مطابق صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو وہ نور کی مشالیں دیے جائیں گے۔ بعض کو ایک مثال دی جائے گی، بعض لوگوں کو ٹمٹماتے آگ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اسے شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پول صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخری دم تک قائم رہے، ہمیں بخش دیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض اہل ایمان بجلی کے تیزی کے ساتھ پول صراط کو ہور کریں گے، بعض ہوا کے تیزی کے ساتھ، بعض تیز رو گھوڑے کے رفتار کے ساتھ، بعض اونٹوں کے رفتار سے رو کریں گے، بعض لوگ دوڑتے ہوئے، بعض لوگ عام چال سے اور بعض سست رو ہوں گے، بعض گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے اور زخمی ہوتے ہوئے رو کریں گے۔ پول صراط کے دونوں طرف خود کول کنڈ یعنی ہکس لگے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں صرف رکاوٹ ڈالیں گے، بعض لوگوں کو پل کے اوپر ہی بار بار گرتے رہیں گے، بعض لوگوں کو صرف زخمی کریں گے اور بعض کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے اور انہیں جہنم میں گرا دیا، بعض لوگ کچھ فاصلہ طے کر لیں گے تو جہنم میں گرا دیے جائیں گے، بعض لوگ نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد گرائے جائیں گے، بعض صراط کے پار کرنے کے قریب ہوں گے تو گرا دیے جائیں گے۔ انسان کے اعمال صالحہ صراط پر نہ صرف نور مجیا کریں گے بلکہ انسان کے حفاظت بھی کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور سواریوں کے کام دیں گے۔ صراط سے گزرنے سے منجیر اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کے زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، صرف انبیاء کرام کے زبان سے یہ آواز سنائی دے گی، ربی سلم یا اللہ مجھے بچا لے صراط۔ سب سے پہلے رسول کریم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حر کریں گی، بعد میں دیگر انبیاء اور ان کی امت کو حر کریں گی۔ صراط کو حر کرنے کے بعد تمام اہل امام پول صراط کے آخری حصے میں روک لیے جائیں گے، اور جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی یا گلا شکوہ، غصہ یا ناراضگی ہوگا وہ دور کی جائے گی۔ جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر صاف اور پاک ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ نبی کریم روفر رحیم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے، دروازہ کھلے گا، آپ اپنی امت سمیت جنت میں قدم رضا فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی، آپ اپنی امت کی حال دریافت فرمائیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار امتی جہنم میں ہے
تو آپ اللہ کے حجل سجدہ میں گر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم دوسنا کر کے سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ طویل مدت سجدہ میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا، اے محمد، آپ کے امت میں سے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے برگزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے، اپنے اپنے اعزا و اقاریب اور اپنی اپنی جان پہچان کی افراد کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لائے۔ چنانچہ لوگ جن کے جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت اہل جنت کی ایک چوتھائی ہوگی۔ آپ کے سفارش دیکھ کر دیگر انبیاء اکرام بھی اپنی اپنی امت کے سفارش کریں گے۔ امت محمدیہ کے سودہا علماء اولیاء صلحاء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور وہ بھی اپنے اپنے اعزا و قریب اور جان پہچان کے لوگوں کے سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں واپس پہنچ کر پھر امت کے بارے میں سوال کریں گے، اب میرے امت میں سے کتنے آدمی جہنم میں باقی ہے؟ آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی بھی 1000 ہتاد میں جہنم میں ہے۔ آپ پھر سجدہ میں گر پڑیں گے، اذن شفاعت ملے گا کہ آپ کی امت کے افراد جن کے دل میں چونٹی یا رائی کے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ۔ آپ حشب ثابت امت کے امولاؤ اولیاء صلحاء کو ساتھ لے کر جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور رائی کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ تب آپ کے امت اہل جنت کی 1/3 ہو جائے گی۔ آپ پھر استغفار فرمائیں گے، میرے امت کے کتنے افراد ابھی بھی جہنم میں ہیں؟ آپ کو بتایا جائے گا، ابھی تو ہزاروں امتی جہنم میں ہیں۔ آپ اذن شفاعت کے لیے پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ آپ کو پھر اذن شفاعت ملے گا کہ چونٹی رائی سے کم درجہ والوں کو جہنم سے نکال لاؤ۔ اذن شفاعت ملنے پر آپ پھر فرشتوں کے میت میں اپنی امت کے امولا، فوجولا اولیاء اور صلحاء کے ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور امت کے ان افراد کو جہنم سے نکلوائیں گے جو رائی سے بھی کم درجہ کا ایمان ہوگا۔ تب آپ کے امت اہل جنت سے نستعداد کے برابر ہو جائیں گی۔ چوتھی مرتبہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے ساری زندگی میں صرف ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میری عزت، عظمت، جلال اور کبریائی کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ آخر میں اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ جنتی لوگ اس آخری گروہ کو اتوکا اور رحمان یعنی کہ رحمان کے آزاد کرتا کہہ کر پکاریں گے۔ شفاعت کے سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا تب تمام اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تب اہل جنت میں اپنی اولادوں اور عزیز و اقارب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا۔ وہ ان کے ملنے اور دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے۔ چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل حوال کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اہل جنت کے آباد ہو جانے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم کے پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی کہ اہل جنت جنت کے کنارے آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ دونوں قریب جب کناروں پر پہنچے گا ایک سفید میڑا لایا جائے گا جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اے اہل جنت، اے اہل جہنم، بتاؤ یہ کون ہے؟ وہ لوگ کہیں گے، یا اللہ، یہ موت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے۔ میڑے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو، تمہارے لیے
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتی لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی لوگ خوشی سے مر جاتے۔ جہنمی یہ اعلان سن کر اس قدر مغموم ہوں گے، اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی لوگ غم سے مر جاتے۔ آخرت کے شدید مشاہد و جمال کے مقابلے میں دنیا مشاہد و اعمال میں نہ صرف عارضی بہت ہی کمتر درجے کے ہیں، آخرت لاجوال اپنی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے نعمتیں بالکل عارضی کمتر درجے کی ہے۔ بس عقل مند لوگ وہی ہیں جو نہ تو دنیا کے مشائب علام سے گھبرا کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نافرمانی میں پڑے، اور نہ ہی دنیا کے رنگ گنیوں کے فریب میں مطلع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کر بیٹھے، بلکہ دونوں حالتوں میں ان کی نگاہ آخرت کے آنے والے مراحل پر رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پریاپت کیا گیا، یا رسول اللہ، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو اور جو موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا ہو، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ ناظرین، آخر میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ نفش اولیٰ سے لے کر جنت یا جہنم میں داخل ہونے تک تمام واقعات اور مراحل کی ترکیب کا ٹھیک ٹھیک تعین کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا، تو دوستوں لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور اپنے بھائیوں اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ پیارے دوستوں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔